السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نور الایضاح کے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا، کچھ دنوں سے درس بند تھا، تو آج یہ درس نمبر 23 آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ ہمارا جو ترکیب اور ترجمہ کا سلسلہ تھا یہاں تک ہوا تھا والرابع مسح ربوع رأسہ تک، اور آگے ہے سبب الوضوء وحکمہ وسببہ استباحۃ ما لا یحل الا بہ وهو حکمہ الدنیوی وحکمہ الاخروی الثواب فی الآخرۃ۔ شروط وجوب الوضوء وشرط وجوبہ العقل والبلوغ والاسلام وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی ووجود الحدث وعدم الحیض والنفاس وضیق الوقت۔ شروط صحة الوضوء وشرط صحته ثلاثة: عموم البشرة بالماء الطهور وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم۔ تو یہاں تک ہم ترجمہ اور ترکیب پڑھیں گے۔ سبب الوضوء و حکمہ، ترکیب وہی ہے، ہمارا قاعدہ وہی ہے یہاں پر کہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مبتدا محذوف کی خبر بنتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم مبتدا مقدر مانیں گے اور کہیں گے ھذا سبب الوضوء و حکمہ، یہ وضو کا سبب اور اس کا حکم ہے۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا سبب و مضاف، الوضوء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، اس لیے کہ اس کے بعد وحکمہ آ رہا اور اس کا عطف سبب الوضوء پر ہے۔ حکم و مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر مبتدا محذوف ھذا کی۔ ھذا اسم اشارہ جس میں ہا برائے تنبیہ ہے، ذا اسم اشارہ ہے، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے وسببہ استباحۃ ما لا یحل الا بہ، قاعدہ وہی ہے کہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف الیہ بن کر یہاں پر بن جائے گا مبتدا، لہذا واو استینافیہ سبب و مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے۔ سبب و مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، استباحۃ مضاف ما اسم موصول، قاعدہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے استباحۃ یہ نکرہ ہے، مضاف بن رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس پر تنوین نہیں پڑھی کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، اور ما اسم موصول یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے، اسی وجہ سے اس کی اضافت کر دی گئی اس کی طرف، یہ مضاف بن گیا اور یہ مضاف الیہ۔ تو سببہ بترکیب اضافی مبتدا، یہ استباحۃ مضاف ما اسم موصول، اب اس کو ایک صلہ چاہیے، اور ما لا یحل الا بہ یہ اس کا پورا صلہ ہے۔ لا یحل فعل مضارع معروف صیغہ واحد، لا یحل فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، الا حرف استثناء، با حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر، یحلو کا ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر استباحۃ مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فرمانے وسببہ استباحۃ ما لا یحل الا بہ، اور اس کا سبب یعنی وضو کا سبب استباحۃ مباح کرنا ہے، مباح کرنا ہے، طلب و اباحت یعنی اس کا جو ہے مباح کرنا ہے، ما لا یحل الا بہ جو حلال نہیں ہوتا ہے، جو جائز نہیں ہوتا مگر اسی کے ذریعے یعنی وضو کے ذریعے، یعنی کالصلاۃ و مس المصحف، جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے اور قرآن مقدس کو چھونے کے لیے تو اس وضو کرنا ضروری ہے، تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے اس کے لیے استباحت نہیں ہوگی اس چیز کی۔ آگے فرمان وفق حکمہ الدنیوی،
واو استینافیہ، قاعدہ وہی ہمارا کہ جو ہے شروع میں کوئی معرب باللام اسم یا ضمیر مرفوع منفصل یا کسی کا علم ہو تو مجھ سے بناتے مبتدا، وہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، حکم و مضاف ہو، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ ہمارا قاعدہ یہ کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو ہم اس کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لیکن یہ بھی قاعدہ ہے اس کے بعد کہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ اور اس کے بعد پھر کوئی معرفہ اسم آ جائے تو ایسی صورت میں اس پہلے نکرہ دوسرے معرفہ کو مضاف الیہ کر کے موصوف، اور دوسرے معرفہ جو آخر میں آ رہا ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں صفت، جیسے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ، تو نعمائہ کو مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الشاملہ کو صفت بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی حکم و مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الدنیوی صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حکم ہو ڈائریکٹ اس کو پورا کیوں مبتدا موصوف بنایا گیا ہے، صرف ہو ضمیر، یعنی ہو ضمیر بھی یہ معرفہ ہے، الدنیوی بھی معرفہ ہے، تو ہو ضمیر ہی کو جو ہے موصوف بنا دینا چاہیے تھا۔ تو ہم بتائیں گے کہ قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ ہی صفت بنتی ہے، دونوں صلاحیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ وہو حکم الدنیوی، اور وہ اس کا دنیوی حکم ہے، یعنی یہ جو ہے جو کیا جاتا ہے استباحت کا، یہ اس کا دنیوی حکم ہے کہ اس کے ذریعے جو وضو کیا جاتا ہے کہ تو اس کے ذریعے چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کا چھونا، تو یہ حلال ہو جاتا ہے۔ وحکمہ الاخروی الثواب فی الآخرہ، واو استینافیہ، حکم مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، وہی قاعدہ یہاں بھی ہے جیسا کہ حکمہ الدنیوی میں تھا ویسے ہی حکمہ الاخروی ہے۔ حکم مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الاخروی صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، الثواب، قاعدہ یہ ہے کہ پہلا معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو جو ہے ذو الحال اور جار مجرور کو حال بناتے ہیں، تو الثواب یہ ذو الحال ہے، اور فی حرف جار الآخرت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حکمہ الاخروی مبتدا کی خبر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا الثواب ذو الحال کا حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ خبر ہے حکمہ الاخروی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اچھا یہاں پر یہ جو بیان ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ حکمہ الاخروی، اور وضو کا جو اخروی حکم ہے، الثواب فی الآخرہ، آخرت میں ثواب پانا۔ آگے شروط وجوب الوضو، وضو کے واجب ہونے کی شرطیں، وہی قاعدہ یہاں پر بھی ہے کہ جب عنوان ہو تو اس سے پہلے جو مبتدا محذوف مانتے ہیں، لہذا ہم ہادہ مبتدا محذوف مانیں گے، اور شروط و مضاف، وجوب مضاف الیہ مضاف، الوضوء مضاف الیہ، وہی قاعدہ ہے کہ آخر میں سب سے آخر میں ایک معرفہ آ جائے، اس سے پہلے جتنے بھی نکراں سب کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا شروط و مضاف، وجوب مضاف الیہ مضاف، الوضوء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، شروط مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف، ہادہ کہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وشرط وجوب ہی العقل، اور اس کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ العقل عاقل ہونا، والبلوغ بالغ ہونا، والاسلام مسلمان ہونا، وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی، ماء کافی کے استعمال پر قادر ہونا، ووجود الحدث، حدث کا پایا جانا، وعدم الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کا نہ ہونا، وضیق الوقت، اور وقت کا تنگ ہونا۔ ترکیب آسان، و استینافیہ، شرط و مضاف، وجوب مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، وہی قاعدہ ہے کہ آخر میں جو ہے ایک معرفہ آ جائے، اس سے پہلے جتنے بھی نکراں تو مضاف الیہ بناتے ہیں، ہی ضمیر مجرور متصل یہ معرفہ آخر میں ہے، اس سے پہلے سب کے سب نکراں ہیں، لہذا شرط و مضاف، وجوب مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ مضاف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، شرط و مضاف کا، شرط و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اب اس کی جو خبر ہے یہ العقل سے لے کر ضیق الوقت تک ہے، العقل معطوف علی واو حرفیت، البلوغ معطوف اول واو حرفیت، الاسلام معطوف ثانی واو حرفیت، قدرۃ مصدر علی حرف جار، استعمال مضاف، الماء موصوف، الکافی صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا، قدرۃ مصدر کی، قدرۃ مصدر اپنے متعلق سے مل کر
یہ بن گیا معطوف ثالث، تیسرا معطوف۔ واو حرفیت وجود و مضاف الحدث مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، وہی سب قاعدہ جاری، نکرہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، وجود و مضاف الحدث مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا معطوف رابع۔ وعدم الحیض والنفاس واو حرف ات، عدم و مضاف الحیض معطوف علیہ، واو حرف ات، النفاس معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، عدم کا عدم و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف خامس، پانچواں معطوف ہو گیا۔ واو حرف ات ضیق و مضاف الوقت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف سادس۔ اب معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ بن گیا خبر شرط و وجوبہ مبتدا کے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو وہیں پر یہاں پہ بیان کیا گیا اس کے وضو کے واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا، اگر کوئی غیر عاقل تو اس پر وضو فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بالغ ہونا بھی ضروری ہے، مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، اور اتنا پانی ہو جس کے ذریعے وہ وضو پر جس کے ذریعے یعنی وہ اتنا پانی ہو جس پر وہ قدرت رکھتا ہو کہ اس کے ذریعے وضو کر لے گا، اور حدث کا پایا جانا، کیونکہ جب تک حدث نہیں ہوگا تب تک وضو نہیں ہوگا، اور حیض اور نفاس کا منقطع ہونا، کیونکہ حیض نفاس جب تک رہے گا تب تک وضو ہو نہیں سکتا، اور وقت کا تنگ ہونا، یعنی نماز کا آخری وقت ہے، اب اس کے لیے جو ہے وضو کرنا یہاں پر ضروری ہے کہ وضو کرنا پڑے گا، اور یہ واجب ہے اس کے لیے۔ آگے ہے شروط صحت الوضوء، وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں، وہی قاعدہ یہاں بھی، شروط و مضاف صحت مضاف الیہ مضاف الوضوء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، شروط و مضاف کا، شروط و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا محذوف ہذا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وشرط صحتہ ثلاثۃ، اور اس کے صحیح ہونے کی تین شرطیں، وضو کے صحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں۔ عموم البشرۃ بالماء الطہور، یعنی جلد کا پاک پانی سے عام ہونا، وانقطاع ما ینافیہ من حیض و نفاس و حدث، اور اس کا منقطع ہونا جو وضو کے منافی ہے، یعنی حیض اور نفاس اور حدث، وزوال ما یمنع وصول الماء الی الجسد، اور اس چیز کا زائل ہونا جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکے، جیسے کہ شمع و شحم، جیسے کہ موم بتی اور چربی۔ تو اس کی ترکیب ملاحظہ ہو، واو حرفیات یہ استینافیہ قرار دے دیں۔ شرط مضاف صحتہ مضاف الیہ، مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، صحت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، شرط و مضاف کا، شرط و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ثلاثۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہمارا وہی قاعدہ یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ ایک چیز کا ذکر اجمالی طور پر ہو جائے، پھر اس کی تفصیل آئے تو وہاں تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ثلاثۃ عموم البشرۃ بالماء الطہور، جو یہ تفصیل ہے، یعنی ثلاثۃ کو اجمالی طور پر بیان کیا، اور عموم البشرہ مکمل جو تینوں عبارتیں آگے آ رہی ہیں ان کو جو پیش کیا، یہ تفصیلی طور پر ہیں، ان کی ترکیب ہم تین طرح کر سکتے ہیں۔ اول یہ کہ ہم اسے عموموں پڑھیں تو ہم اس کو بدل بنا سکتے ہیں ثلاثۃ سے، یعنی ثلاثۃ ممیز ہو جائے گا، اور عموم البشرۃ بالماء الطہور وانقطاع ما ینافیہ من حیض و نفاس سے لے کر جو ہے الی الجسد تک ہم اس کو بنا سکتے ہیں بدل، معطوف لے کر کے ثلاثۃ سے، پھر مبدل من بدل سے مل کر خبر۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ عموم البشرہ بالماء الطہور کو جو ہے اس کو ہم بنا دیں خبر مبتدا محذوف احدھا کی، اور وانقطاع ما ینافیہ کو ثانیھا کی، اور آگے جو آ رہا ہے اس کو ثالثھا کی۔ اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ ہم اس کو عموما پڑھیں، کہیں عموم البشرۃ بالماء الطہور تو ہم اس کو آنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنائیں گے۔ ترکیب سماعت ہو ہم اس کو جو ہے آنی کا مفعول بھی تو نہیں بنائیں گے، اس کو ہم احدھا کی خبر بنائیں گے۔ عموم مضاف البشرۃ مضاف الیہ، عموم مصدر مضاف البشرۃ مضاف الیہ، با حرف جار، الماء موصوف، الطہور صفت، موصوف صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا عموم مصدر کے، عموم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدائے محذوف احدھا کی، احد و مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وانقطاع ما ینافیہ من حیض و نفاس و حدث، ترکیب سماعت فرمائے، وا استینافیہ انقطاع مصدر مضاف، ما اسم موصول، ینافی نافع ینافی باب مفاعلت سے منافات۔ تو یہاں پر یہ چیز آپ دیکھیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ ما موصولہ جو ہو اور اس کے بعد اگر من آ جائے تو وہ اکثر من بیانیہ ہوا کرتا ہے، اور
اس کی ترکیب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس من سے پہلے اگر معرفہ کوئی ہو تو معرفہ کو موصول حال بناتے ہیں اور من کو کسی کے متعلق کر کے حال بناتے ہیں، اور اگر اس من سے پہلے نکرہ ہو تو نکرہ کو موصوف اور اس من کو کسی کے متعلق کر کے صفت بنا دیتے ہیں۔ ترکیب ملاحظہ ہو، واستیناف انقطاع مصدر مضاف ما اس میں موصول ینافی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل ذو الحال، یہ ضمیر مجرور یہ ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل مفعول بھی، اس لیے کہ اب آگے آ رہا من حیض و نفاس و حدث، تو من حرف جار حیض معطوف علیہ، واو حرفیت نفاس معطوف اول، واو حرفیت حدث معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ینافی کا فاعل، ینافی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر انقطاع مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا محذوف ثانیہا کی، ثانیہ مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر۔ آگے وزوال ما یمنع وصول الماء الی الجسد، ترکیب و استینافیہ زوال مصدر مضاف ما اسم موصول منع یمنع، یمنع فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اصولہ مصدر مضاف الماء مضاف الیہ، الی حرف جار الجسد مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اصولہ مصدر کے، اصولہ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مفعول بھی ہوا یمنع فعل کا، یمنع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر زوالوں کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن گیا خبر، مبتدا محذوف ثالثھا کی، ثالث مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، کشمع و شمع، اس کی ترکیب آسان ہم بارہا کرتے ہیں، کاف حرف جار شمع جو ہے معطوف علیہ، واو حرف شحم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کاف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال مضاف و ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو ہمارا یہاں تک کہ درس پورا ہو گیا۔ اب آگے رہا فصل فی تمام احکام الوضوء یجب غسل ظاہر لحیۃ الکثۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ، تو یہاں سے انشاءاللہ الرحمن ہم ترجمہ و ترکیب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔